اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر والمعین اما بعد پیام ماہ رمضان مبارک کے ساتھ میں ہوں مدثر علی۔ ماہ رمضان مبارک کے فضیلت اور اہمیت روایات اور احادیث میں بیان کی گئی ہے، اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی ماہ رمضان مبارک کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ایک خطبہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں ارشاد فرمایا تھا، جس کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے، جس کو امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے نقل فرمایا ہے۔ عیون اخبار الرضا شیخ صدوق میں یہ خطبہ نقل ہے، جلد 1 حدیث 53، اور اسی طرح وسائل الشیعہ میں بھی یہ خطبہ موجود ہے۔ امالی میں بھی شیخ صدوق نے اس خطبے کو نقل فرمایا ہے، اور اسی طرح بہار الانوار میں بھی یہ خطبہ موجود ہے۔ اس خطبے کا آغاز عن الرضا علیہ السلام عن آبائہ عن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام سے یہ خطبہ نقل ہے۔ قال، امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبنا ذات یوم۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال، رسول اکرم نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگو، تمہاری طرف شہر اللہ، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، برکت، رحمت اور مغفرت کو ساتھ لے کے آ رہا ہے۔ شہر هو عند اللہ افضل الشعور، اور یہ مہینہ یعنی ماہ رمضان دیگر مہینوں کی نسبت اللہ کے ہاں افضل ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس مہینے کے ایام دیگر مہینوں کے ایام سے، اور اس مہینے کے راتیں دیگر مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اور اس کی گھڑیاں اور لمحات دیگر مہینوں کے گھڑیوں اور لمحات سے افضل ہے۔ وَشَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، رسول اکرم فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو اپنی ضیافت یعنی اپنی مہمانی کی طرف بلایا ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور اے لوگو، تم کو اللہ تعالیٰ نے اہل کرامت قرار دیا ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری سانسیں اس مہینے میں تسبیح قرار پاتی ہے۔ ونومکم فیہ عبادہ، اور تمہارا سونا عبادت قرار دیا گیا ہے۔ وعملکم فیہ مقبول، تمہارا عمل مقبول یعنی قبول کیا گیا ہے۔ ودعاؤکم فیہ مستجاب، تمہاری دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ فاسألوا اللہ ربکم بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ، اے لوگو، تم اپنے پروردگار سے، اللہ تعالیٰ سے قلوب صادقہ، قلوب طاہرہ اور نیت صادقہ، سچی نیتوں کے ساتھ اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ پکارو۔ ان یوفقکم لصیامہ و تلاوت کتابی، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمہیں اس مہینے میں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فإن شقی من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم، وہ شخص شقی ہے جو اس مہینے کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ، اور اس مہینے میں جب آپ روزہ رکھو گے، روزے کی وجہ سے بھوک اور پیاس لگی، تو آپ نے اس بھوک اور پیاس کو قیامت والی بھوک اور پیاس یاد کر کے اس کو برداشت کرنا ہے۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، فقراء اور مساکین کو اس مہینے میں صدقہ دیا کرو۔ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اپنے بڑوں کی عزت کرو۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور چھوٹوں پر شفقت کرو۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی آنکھوں کو، اپنی نظارتوں کو ان کاموں سے رکھو جن کے دیکھنے سے منع اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْاسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعُكُمْ، اور ان باتوں سے اپنے کانوں کو بچاؤ جن کے سننے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنْ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، اور لوگوں کے یتیم بچوں پر اسی طرح شفقت سے پیش آ جاؤ جس طرح تم اپنے بچوں سے شفقت کے ساتھ پیش آتے ہو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اور اپنے گناہوں کی بدولت اللہ سے توبہ و استغفار کرو۔ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، اور اوقات نماز کے اوقات میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرو۔
فإنها افضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها برحمت الى عباده. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اوقات نماز بہترین ساعات اور بہترین اوقات ہے، یہ نماز کے اوقات، اور کیونکہ اس دوران اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یجیبہم اذا ناجوہ ویلبیہم اذا نادوہ، اور جب اس سے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے، اور جب ندا دی جائے تو وہ لبیک کہتا ہے. وَيُعْطِيهِمْ إِذَا سَأَلُوهُ، جب اس سے سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے. وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْهُ، اور وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ایھا الناس، پھر رسول اکرم فرماتے ہیں اے لوگو، ان انفسکم مرہونۃ بِاعمالکم، اے لوگو تمہارے نفس تمہارے اعمال کی قید میں ہے. فَفُکُّوهَا باستغفارکم، انہیں استغفار اور توبے کے ذریعے آزاد کراؤ. وظہورکم ثقیلۃ من اوزارکم فخففوا عنها بطول سجودکم، اور طویل سجدوں کے ذریعے اپنے پیٹھ کے گناہوں سے نجات پاؤ. اعلموا ان اللہ اقسم بعزته الا يعذب المصلین والساجدین، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہ وہ نمازی اور سجدہ کرنے والے کو کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ جو بندہ نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے اور جو سجدے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. وَأَلَّا يُرَوِّعَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن جہنم کی آگ سے بچائے گا جس دن سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. پھر رسول اکرم فرماتے ہیں ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر، اے لوگو جو شخص اس بابرکت مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا، کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسمۃ ومغفرۃ لما مضى من ذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا اور اس کے سابقہ تمام گناہوں کی مغفرت کرے گا. قیل یا رسول اللہ، پھر رسول اکرم سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فلیس کلنا یقدر علی ذلک، بس یا رسول اللہ ہم سب تو اس عمل کو انجام دینے کی استطاعت نہیں رکھتے. فقال، رسول اکرم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بالشق تمرہ، ایک کھجور کے ذریعے افطار کرا کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، اور ایک گھونٹ پانی پلا کے کسی کو افطار کروا کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کو افطار کراتا ہے تو خداوند تبارک و تعالی اس انسان کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عنایت فرماتا ہے، اور اسی طرح اس کے تمام سابقہ گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے. پھر رسول اکرم فرماتے ہیں ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ، جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق کو بہتر بنائے گا، اپنے کردار کو بہتر بنائے گا، تو کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، تو وہ قیامت کے دن پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزرے گا. جب اس دن لوگوں کے قدمیں لڑکھڑائیں گے، وہاں پر گزرنے کی استطاعت نہیں رکھیں گے، اس دن وہ شخص پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزرے گا. وہ شخص جس کا اخلاق، جس کا کردار اس مہینے میں اچھا ہو. ومن خفف فی ھذا الشہر اما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ، اور جو اپنے زیر دستو یعنی جو اس کے ماتحت تھے ان کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے حساب میں آسانی پیدا کرے گا. پھر رسول اکرم فرماتے ومن کف فیہ شرہ کف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقا، اور جو شخص اس مہینے میں دوسروں کو ایذا رسانی سے محفوظ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے غصے اور اپنے غضب سے بچائے گا اس شخص کو. اور رسول اکرم فرماتے من اکرم فیہ یتیما اکرمہ اللہ یوم یلقا، ومن وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقا، اور جو شخص اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنی رحمت سے نوازے گا. ومن قطع فیہ رحمہ اللہ،
رحمتہو یوم یلقا، اور جو شخص قطع رحمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنی رحمت سے محروم کرے گا۔ اور رسول اکرم فرماتے ومن تطوع فیہ بصلاۃ کتب اللہ لہ براءۃ من النار، اور جو شخص اس مہینے میں ایک نفل ایک مستحب نماز پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اسے جہنم کی عذاب سے نجات دے گا۔ ومن ادى فیہ فرضا کان لہ ثواب من ادى 70 فریضۃ فیما سواہ من الشہور، اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض اور ایک واجب ادا کرتا ہے تو اسے دوسرے مہینوں کے نسبت 70 نمازوں کے ثواب عنایت فرماتا ہے۔ یہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ یہ انسان جب کوئی مومن کوئی مسلمان روزہ دار جب نماز پڑھتا ہے واجب ادا کرتا ہے تو اسے 70 گنا زیادہ خداوند تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عنایت فرماتا ہے۔ ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علی ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین، اور اسی طرح جو شخص اس مہینے میں رسول اکرم فرماتے جو شخص اس مہینے میں مجھ پر زیادہ درود بھیجے گا تو قیامت اس کے اعمال کا پلڑا باری کرے گا جس دن لوگوں کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا۔ یعنی جو شخص رسول اکرم اور آل رسول پر درود بھیجتا ہے کثرت کے ساتھ تو قیامت کے دن اس کے اعمال کا جو پلڑا ہوگا خداوند تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھ دے گا، باری کر دے گا جس دن لوگوں کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، اور جو شخص جو کوئی روزہ دار اس مہینے میں ایک آیت قرآن کی تلاوت کرے گا تو اسے دوسرے مہینوں میں پورا قرآن ختم کرنے کے برابر ثواب اور اجر عنایت فرمائے گا۔ اس مہینے کی فضیلت، اور رسول اکرم فرماتے ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ فاسألوا ربکم الا یغلقها عنکم۔ رسول اکرم فرماتے اے لوگو اے روزہ دارو اس مہینے میں جنت کے روزے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں، بس تم اپنے پروردگار سے سوال کرو، اس کو پکارو کہ وہ تم پر اس جنت کے دروازے بند نہ کر دے۔ وابواب النیران مغلقۃ فاسألوا ربکم الا یفتحها علیکم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ جہنم کے دروازے تم پر نہ کھولے جائے۔ والشیاطین مغلولۃ فاسألوا ربکم الا یسلطها علیکم، اور شیاطین اور شیطان کو اس مہینے میں جگڑ دیا گیا ہے، قید کر دیا گیا ہے، اور سوال کرو کہ وہ شیاطین تم پر کبھی مسلط نہ ہو جائے۔ فقال امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں فقمت فقلت، میں کھڑا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، یا رسول اللہ اس مہینے میں بہترین اور افضل عمل کون سا ہے؟ فقال رسول اکرم نے فرمایا یا ابا الحسن، اے ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ۔ رسول اکرم نے فرمایا اے ابو الحسن اس مہینے میں افضل عمل محارم اللہ یعنی اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ سب سے بہترین اور افضل ترین عمل ہے۔ ثم بکا، پھر رسول اکرم نے بکا آہذاری گریہ شروع کر دیا۔ فقلت، امیر المؤمنین فرماتے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما یبکی کا، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ قال رسول اکرم فرماتے یا علی اب کی لما یستحل منک فی ھذا الشہر، یا علی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مہینے میں تمہارا خون بہایا جائے گا۔ کأنی بک وانت تصلی لربک وکذا اشقى الاولین شقیق آخر ناقۃ ثمود، میں گویا تمہاری شہادت کا منظر دیکھ رہا ہوں جبکہ تم اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہو گے۔ اس وقت تاریخ کا سب سے بدبخت اور بدترین شخص قاتل ناقہ صالح علیہ السلام تمہارے سر پر وار کرے گا۔ فضربک ضربۃ علی قرنک فقذب منها لحیتک، جس سے تمہاری پیشانی اور ریش مبارک خون سے تر ہو جائیں گے۔ پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے پوچھا، قال امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے فقلت، میں نے رسول اکرم سے پوچھا یا رسول اللہ وذالک فی سلامتی من دینی، آیا اس وقت میرا دین سلامت ہوگا، میرا ایمان باقی ہوگا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فی سلامتی دین کا ثم
رسول اکرم نے فرمایا اے علی تمہارا دین تمہارا ایمان اس وقت سالم ہوگا، تم ایمان پر فائز رہو گے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی من قتلک فقد قتلنی، اے علی جس نے آپ کو قتل کیا، جس نے آپ کو شہید کیا گویا اس نے مجھے شہید کیا۔ ومن ابغضک فقد ابغضنی، اور جس نے تمہارے ساتھ دشمنی رکھی گویا اس نے میرے ساتھ دشمنی رکھی۔ ومن سبک فقد سبنی، اور جس نے آپ کو برا بلا کہا، اور جس نے آپ کو برا بلا کہا گویا اس نے مجھے برا بلا کہا۔ لأنک منی کنفسی، کیونکہ تم مجھ سے ہو اور میرا وجود کا حصہ ہو۔ روحک من روحی، آپ کا روح میرا روح ہے۔ وطینتک من طینتی، آپ کی طینت میری طینت ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک، خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ساتھ پیدا کیا اور ہمیں چن لیا۔ واصطفانی و ایاک واختارنی للنبوہ، اور مجھے نبوت کے لیے چنا۔ واختارک للامامہ، اور آپ کو امامت کے لیے چنا۔ انکر امامتک فقط انکر نبوتی، جس نے آپ کی امامت کا انکار کیا گویا اس نے میری نبوت کا انکار کر دیا۔ یا علی انت وصی و ابو ولدی و زوج ابنتی، اے علی آپ میرے وصی ہو، انت وصی آپ میرے وصی ہو، و ابو ولدی اور میرے بچوں کے والد ہو، و زوج ابنتی اور میری بیٹی کے زوج ہو آپ، اور میری بیٹی کے شوہر ہو۔ و خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعدی مماتی، میری حیات اور میری حیات کے بعد، میری اس دنیا سے جانے کے بعد تم میری امت کے خلیفہ ہو، جانشین ہو میری طرف سے۔ امر کا امری و نہی کا نہی، آپ کا امر میرا امر ہے اور آپ کا نہیں کرنا میرا نہیں کرنا ہے۔ اقسم بالذی بعثنی بالنبوہ وجعلنی خیر البریہ، اس خدا کی قسم جس نے مجھے نبوت کے لیے چنا اور مجھے سب سے بہترین انسان بنایا، برگزیدہ انسان بنایا۔ انک لحجت اللہ علی خلقی، تم اللہ کے مخلوقات پر اس کی حجت ہو۔ وامینہ علی سری، اور اس کے رازوں کے امین ہو۔ وخلیفتہ علی عبادی، اور اس کے بندوں پر اس کی طرف سے تم خلیفہ ہو۔ یا علی آپ میری طرف سے، اللہ کی طرف سے بندگان خدا پر اللہ کا خلیفہ اور میرا خلیفہ ہو۔ یہ ہے وہ خطبہ شعبانیہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت، اہمیت اور اس مہینے کا مقام و مرتبہ اجاگر فرمایا، اور لوگوں کو اس مہینے کی عزت، کرامت، شرف کے بارے میں بتلایا کہ انسان کوشش کرے تو اس مہینے میں انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی گناہوں سے استغفار کر کے اس کی برکتیں، رحمتیں اور مغفرتوں سے مالا مال ہو سکتا ہے۔ خداوند تبارک و تعالی سے دعا گو ہیں کہ ہمیں اس مہینے میں ان برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔